غربا، ضعیف، کمزور، غلام، مساکین، ان کے حوالے سے حضور علیہ السلام کی رحمت کتنی وسیع ہے، اس قدر زیادہ ہے کہ وہ ضعیف، وہ کمزور، وہ غلام، جن کو معاشرتی اونچ نیچ کی بنیاد پر امیر لوگ اپنے پاس بٹھانا مناسب نہیں سمجھتے تھے، ایک وقت ایسا آیا جب فتح مکہ ہوا، حضور علیہ السلام نے بلال حبشی کو کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا، سبحان اللہ، اور رہتی دنیا تک کہا کہ بلال غلام بھی ہے، وہ تھا چاہے شکل و صورت سے کیسا بھی تھا، لیکن آج کے بعد جس غلام نہیں ہے سیدنا بلال کہا جائے کہ ہمارے سردار، یہ میرے نبی کی رحمت تھی۔ اگر تاریخ میں نظر دوڑائی جائے نا، قرآن میں قرآن کریم کے انبیاء علیہ السلام کے قصے پڑھے جائیں، معاشرتی لحاظ سے دو طبقے بنتے ہیں، ایک امیر ایک غریب، شروع سے لے کر رہتا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے دو طبقات ہیں، ایک امرا ایک غربا۔ ہر دور میں، ہر قوم میں، ہر ملت میں، ہر نبی کے صحابہ میں اور ان کے ماننے والوں میں جو امیر طبقہ رہا ہے اس نے ہمیشہ مظلوموں پر ظلم ہی کیا، غریبوں پر ظلم کیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کہتی تھی ما نراک الا بشرا مثلنا، جو امیر لوگ تھے وہ کہتے تھے ہم آپ کی بات کیوں مانے، تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، یہ کہتے تھے۔ قرآن کہتے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک نتبعک وما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی۔ اس نے کہا ہم امیر لوگ ہیں، تمہاری اتباع کرنے والے کون لوگ ہیں؟ غریب لوگ ہیں، اراذلنا بادی الرأی، اور وہ بھی سرسری طور پر تمہاری بات مانتے ہیں۔ یعنی کہ عمراء نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، نوح علیہ السلام کو یہ تانے دیتے اراذلنا۔ اراذلنا قرآن مجید کا لفظ، اس کا مطلب ہوتا ہے کمزر، کمین، کمی جس کو بولا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری اتباع کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ چند ہیں، یہ تو ایسے غریب طبقہ لوگ ہیں۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نری لکم علینا من فضل، ہم تو امیر لوگ ہیں، فضل والے ہیں، ہم تو بڑے مال و دولت والے ہیں، ہمیں وما کنا نحن بمعذبین، ہمیں کوئی عذاب ہونے والا نہیں، نہ ہم آپ کی بات ماننے والے۔ یہ جناب نوح علیہ السلام کو امیر لوگوں نے یہ دعوت یہ کہا۔ پھر سیدنا صالح علیہ السلام کا واقعہ پڑھا جائے، قال الملأ الذین استكبروا من قومه للذین استضعفوا لمن آمن منهم، امیر لوگ کہتے تھے سیدنا صالح علیہ السلام کو، قرآن ہے، غرباء کا تانا دیتے تھے، للذین استضعفوا، کہتے تھے کہ یہ غریبوں نے تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں، ہم میں سے امیر لوگ کہاں سے لائے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کا قرآن میں ذکر کیا جائے، سیدنا شعیب علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر تھے جن کا لقب ہے خطیب الانبیاء، بولنے میں کمال تھے، بات کرتے تھے انتہائی کمال، فصیح و بلیغ کے ماہر، لیکن اس کے باوجود قوم شعیب کے امیروں نے تانا دیا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، تمہاری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ قرآن کہتا ہے 12واں سپارہ، یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا، تمہارے ماننے والے کون ہیں؟ کمزور لوگ، غریب لوگ، کمین لوگ، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ ولولا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز، اگر تمہارے کنبے قبیلے کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم معاذ اللہ تمہیں رجم کر دیتے، سنگسار کر دیتے۔ قرآن کہتا ہے وما انت علینا بعزیز، تم غریب ہم امیر، ہم تمہیں اگر ختم بھی کرنا چاہے تو تم ہم پہ غالب نہیں آ سکتے۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ میں قرآن مجید سے آیات نقل کر رہا ہوں حضور کی رحمت کے حوالہ سے،
کہ وہ قومیں شروع سے لے کر 2 طبقے امیر کرے. نوح علیہ السلام کو بھی امیروں نے جھٹلایا, صالح علیہ السلام کو بھی امیروں نے جھٹلایا, اور پھر شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی امیروں نے جھٹلایا. پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام, جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں, یہ قابل غور بات ذہن میں ہونی چاہیے. اللہ جانتا ہے کہ کس کو نبی بنانا ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس کو مرضی رسالت عطا فرمائے. اور یہ نہ تو عبادت سے ملتی ہے, نہ ریاضت سے ملتی ہے, نہ مال و دولت کی فراوانی سے ملتی ہے, نہ ہی کسی اور طریقے سے بندہ نبی بنتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ میرے اللہ کا فضل ہے, وہ جس کو چاہے نبی بنا دے. وہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی امیر کو ہی نبی بنانا ہے. اللہ کے انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر پڑھے نا, سوائے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے تمام انبیاء متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, عام تعلق رکھتے ہیں, عام برا باز. حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی فرماتے تھے, شعیب علیہ السلام کھیتی باڑی فرماتے تھے, ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے, موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے, عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائی, اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم الانبیاء امام الانبیاء, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت بھی فرمائی اور بکریاں بھی چرائی. تو یہ انبیاء علیہ السلام کا, انبیاء علیہ السلام امارت کی وجہ سے, معاشی پختگی کی وجہ سے نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, جسے چاہے وہ نبی بناتا. تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ آپ کا خاندان, آپ کے بیک گراؤنڈ وغیرہ فرعون کے مقابلے میں بہت کم تھا, تو فرعون جب موسیٰ علیہ السلام نبوت کا اعلان فرمایا, لوگوں کو توحید کا اعلان کیا, قرآن کہتا ہے فرعون نے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا, فنادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي, کہا تم بتاؤ میں بہتر ہوں یا موسیٰ علیہ السلام بہتر؟ مصر کی بادشاہت میرے پاس ہے, جتنی نہریں باغات ہیں وہ میرے پاس ہیں. ام انا خیر من هذا الذي هو مہین, میں بہتر ہوں یا معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام جو بے وقت ہیں, جن کے پاس مال و دولت ہی نہیں, ولا یکاد یبین, جنہیں بولنا بھی نہیں آتا. قرآن کہتا ہے فلولا القی علیہ اسورۃ من ذهب وجاء معه الملائکۃ مقترنین. وہ کہتا تھا کہ اگر فرعون نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا پیغمبر ہے تو اللہ نے ان پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے, سونا چاندی کیوں نہ نازل کیا, کنز سونا کیوں نہ نازل کیا, معه الملائکۃ مقترنین, فرشتے کیوں نہ نازل کیے. تو یہ فرعون نے تکبرانہ انداز کیا, کیوں کہ معاشی طور پر, پیسے کے لحاظ کے طور پر وہ امیر تھا. اس وجہ سے اس نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا, اور نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا. سب قرآن مجید میں یہ واقعہ موجود ہے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب ذکر خیر کیا, حضور علیہ السلام نے بھی جب ابتداء, عیسیٰ علیہ السلام نے جب ابتداء جو ان کے ماننے والے تھے وہ مچھیرے یا دھوبی تھے, حضور علیہ السلام سے قبل عیسیٰ علیہ السلام. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ابتداء اولین کوئی امیر صحابی نہیں تھا سوائے صدیق اکبر. صدیق اکبر امیر صحابی تھے, تاجر تھے, بہت بڑے تاجر. باقی جتنے بھی ابتداء صحابہ تھے, حضرت عمار, حضرت یاسر, حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ, ابتداء جتنے بھی یہ لوگ تھے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ غلام, فقیر, غریب اور مساکین میں سے اور غلاموں میں سے تھے. یہی وجہ تھی, قرآن کہتا ہے ولید بن مغیرہ مکہ کا بہت بڑا سردار تھا, علم والا بھی تھا, عقل والا بھی تھا, عمر رسیدہ بھی تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مذاق کرتا تھا. وَإِذَا رَأَوْكَ أَن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا, یہ حضور علیہ السلام کی طرف دیکھ کر یہ مذاق اڑاتا. أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا,
کہتا تھا مذاق کے طور پر کہ یہ رسول ہے جس پر اللہ نے نبوت نازل فرمائی. اور دوسرا یہ کہتا تھا کہ اگر اللہ نے نبوت نازل کرنی ہوتی تو پھر مجھ جیسے پر نازل کرتا. میں امیر بھی ہوں، عمر رسیدہ بھی ہوں، عقل والا بھی ہوں، مکے کا سردار بھی ہوں، یا مجھ پہ نازل اللہ نبوت نازل کرتا یا پھر طائف کے سردار ابو مسعود پر نازل کرتا. اللہ کے قرآن نے اس کی عکاسی بیان کی ہے. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اگر اللہ قرآن نازل کرتا تو ہم دونوں میں سے کسی پر نازل کرتا. رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. ان دو بستیوں میں، مکہ اور طائف کی بستیوں میں، یا مجھ پر نبوت نازل ہوتی یا ابو مسعود پر نبوت نازل ہوتی. اس طرح ابتداءً رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے ماننے والوں کی کثیر تعداد غرباء تھی، ضعیف لوگوں کے، مساکین لوگوں کے تھے، جو معاشرتی لحاظ سے پسماندہ تھے ان لوگوں کے. لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یہ شریعت نے، اسلام نے، حضور علیہ السلام کی رحمت نے اب یہ اعزاز کیا دیا کہ جو اسلام میں آ گیا پھر وہ غریب نہیں رہا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. اللہ تعالیٰ کے قرآن نے بیان فرما دیا کہ جس نے اسلام کا دامن پکڑ لیا تھا وہ پھر امیر غریب نہیں، وہ سارے کے سارے تاجر کرامت میں آ جاتے ہیں. اللہ ان کو یہ اعزاز نصیب کرتا ہے. پھر اللہ امیری کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو دیکھتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک امانت کو نہیں دیکھا جاتا، مال و دولت کو نہیں دیکھا جاتا، معاشرتی اونچ نیچ کو نہیں دیکھا جاتا، اقتدار کی ہوس کو نہیں دیکھا جاتا. اگر دیکھا جاتا ہے تو بندے کے تقوی کو دیکھا جاتا. وہ چاہے مکہ کے غریب ترین میں سے سیدنا بلال ہی کیوں نہ ہو، سیدنا صہیب رومی ہی کیوں نہ ہو، حضرت زید بن حارثہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تقوی کے لیے جب چنا تو خالق کائنات نے ان کے ناموں کو قرآن کی زینت بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز دیا. کیوں کہ انہوں نے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن اقدس کو پکڑ لیا. اب وہ پھر اونچ نیچ کو حضور نے ختم فرما دیا، پھر غلامیت کا احساس ختم کر دیا. یہ جو غریبی امیری کے طبقات کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا. اور یہ کیا تھی؟ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ رحمت تھی، حضور علیہ السلام کی یہ رحمت تھی. غریبوں پر رحمت تھی اور مساکین اور غلاموں پر رحمت تھی. وہ غلام جن کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا، کوئی پوچھنے والا نہ تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی پہچان، کوئی شناخت نہ تھی، کوئی بھی کچھ نہیں تھا. لیکن جب انہوں نے اسلام کے دامن میں آ گئے، اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ حضرت زید جو غلام تھے ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام اتنی محبت فرماتے تھے، اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ اپنی ایک ران پہ امام حسن کو اٹھاتے، دوسری ران پہ حضرت اسامہ کو اٹھایا. آپ نے یہ عملی طور پر کر کے دکھایا کہ غرباء سے کیسے محبت کرنی، مساکین غلاموں کے بیٹوں سے کیسے محبت کرنی ہے اور غلاموں سے کیسے محبت کرنی. آپ نے یہ اپنی رحمت سے یہ مقام عطا فرما دیا، ایک غلاموں کو، ایک مساکین کو، ایک عورتوں کو یہ مقام عطا فرما دیا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا مأویٰ، غلاموں کا مولا، یتیموں کا والی، خطا کار سے درگزر کرنے والا. یہ حضور کا احساس تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احساس تھا. اب اس کے ساتھ میں یہ بات بھی عرض کرتا چلا جاؤں، کئی لوگ ہوتے ہیں نا اس بات کو نیگیٹو پوائنٹ لے لیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام معاذ اللہ
صرف غریب بھی تھے ایسی بات نہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تو ایسی ذات ہے واللہ یؤتی وانا قاسم. اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں میرا اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا. سبحان اللہ. یہ میرے نبی کی ذات ہے. اب میں دوسرا رخ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی اس سے نیگیٹو پوائنٹ نہ لے. دوسرا رخ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی مکی زندگی معاشی لحاظ سے بلا شبہ کمزور تھی، لیکن مدنی زندگی حضور نبی علیہ السلام کی آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں. حضور علیہ السلام کے پاس مال و دولت کی بے انتہا فراوانی، بے انتہا. حضور علیہ السلام کے پاس محاصل آ رہے تھے، ٹیکس آ رہے تھے، جزیے آ رہے تھے، زکوٰۃ و عشر آ رہے تھے، مال خمس آ رہا تھا، مال غنیمت آ رہا تھا. اور بڑے بڑے رؤساء جو تھے، بڑے بڑے رؤساء جو تھے وہ حضور علیہ السلام کو تحفے تحائف بھیج رہے تھے، بے شمار مال و غنیمت. یہاں تک کہ ایک غزوے کا اگر اندازہ لگایا جائے نا، ایک غزوے کا غزوہ حنین، اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو مال غنیمت حاصل ہوا اس میں 24,000 اونٹ تھے، 6,000 غلام، 4,000 بکریاں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت کے طور پر ملا تھا. اور خیبر کے باغات جو باغ فدق میں جس میں شامل ہے، جو مال فے کہلاتا ہے، وہ بھی حضور علیہ السلام کی ملکیت تھا. یہ سارا سامان اگر کیلکولیشن کیا جائے تو ایسی زندگی بنتی ہے جو شاہانہ زندگی بنتی ہے، بادشاہوں سے بھی پلس بنتی ہے. لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کچھ ہونے کے باوجود فرمایا الفقر فقری، کہ مجھے امیر ہونے پر نہیں بلکہ غریب ہونے پر ناز. وجہ یہ تھی کہ معاشرے میں دو ہی طبقے ہیں، ایک غریب اور ایک امیر. ہمیشہ غریبوں پر ظلم ہوتا رہا. حضور نے غربت کو پسند فرمایا، باوجود سب کچھ ہونے کے غربت کو فرمایا، اس وجہ سے کہ غریب طبقہ زیادہ ہے تاکہ آقا کی سیرت کو دیکھیں، آقا کی زندگی کو دیکھیں، آقا کے رہن سہن کو دیکھیں تو پھر انہیں اپنی غربت پر بھی ناز آ جائے. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بادشاہی میں بھی فقیری فرمائی. ایسا نہیں ہے کہ معاشی لحاظ سے بالکل ہی کمزور ایسے وغیرہ وغیرہ، یہ نیگیٹو پوائنٹ نہیں ہے. یہ حضور علیہ السلام کا مثبت پازیٹیو پوائنٹ یہ تھا، آپ کے پاس سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود فرمایا الفقر فقری، فقر میرا فقر ہے، مجھے غربت ہی زیادہ پسند ہے. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹا بستر بچھونا تھا، سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات اور فخر انسان. یہ حضور علیہ السلام کی عاجزی کی مثال تھی. حضور علیہ السلام نے غرباء سے محبت فرمائی، غرباء سے محبت فرما کر اور پھر حضور علیہ السلام نے غربت کو پسند ہی فرمایا. یہ میں نے تھوڑا سا تبصرہ آپ کو بتا دیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا مال تھا، کس قدر زیادہ مال تھا، لیکن اس کے باوجود نبی تو رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فقر کو ہی پسند فرمایا. اور پھر غلاموں کو جو پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا تھا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ. آخری بات، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اصل میں ایک قافلہ سے ان کو لوٹ لیا گیا تھا. پھر قافلہ سے لوٹ کر یہ بکتے بکاتے حکیم بن حزام کے پاس آئے. حکیم بن حزام حضرت خدیجہ کا بھتیجا تھا. حکیم بن حزام نے حضرت زید بن حارثہ کو حضرت خدیجہ کو تحفہ دے دیا. حضرت خدیجہ کا نکاح جب حضور کے ساتھ ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن حارثہ غلام حضور کو عطا فرمایا. اب یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے. کچھ دیر بعد ظاہر ہے بیٹا جن کا غائب ہو جائے وہ کیسے آرام سے بیٹھتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، والدہ رشتہ دار وغیرہ روتے رہتے ہیں. حضرت زید بن حارثہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، رہنے لگ پڑے. ادھر جب والدین
عارثہ کو پتہ چلا، ان کے والد کو اور چچا کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا مکہ میں نبی رحمت للعالمین کا غلام بن چکا ہے۔ مکہ میں وہ آئے، انہوں نے آ کے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحم فرمائیں، ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیں، جتنی رقم چاہیے آپ ہم سے وصول کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تم ویسے بھی لے جانا چاہو لے جاؤ، لیکن ایک بار زید سے بھی پوچھ لو کہ وہ جانا بھی چاہتا ہے کہ نہیں۔ حالانکہ غلامی کوئی قبول نہیں کرتا، یہ بات حقیقت ہے، آج کے دور میں بھی غلامی کوئی قبول نہیں کرتا ہے، آزادی پسند کرتے ہیں۔ اور اس وقت غلامی جس وقت انسان غلام کو درندگی کے لحاظ سے استعمال کیا جاتا تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود چچا ہے، ایک طرف چچا ہے، والد ہے، ماں رو رہی ہے پیچھے۔ جب حضرت زید سے مشورہ کیا گیا، والد نے پوچھا کہ اے زید تو ہمارے ساتھ جانا چاہتا ہے یا غلامی اختیار کرنا چاہتا ہے؟ حضرت زید نے کہا کہ والدین تو بے شک والدین ہی ہوتے ہیں، ان کا کوئی نعمت بدل نہیں، لیکن جس کی میں نے غلامی کی ہے اس جیسا تو والد بھی کسی کو نہیں۔ کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، غلامی قبول کر کے حضور کی بارگاہ میں رہنا چاہتا ہوں۔ اب یہی حضرت زید غلام تھے، لیکن جب حضور کے بیٹے بن کے زید بن محمد کہا جانے لگا، اور پھر اگلا اعزاز تھے غلام، حضور کے ساتھ نسبت ہوئی، حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے فرمایا۔ اور پھر دوسری بات، حضرت زید سے دوسرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی والدہ ام ایمن، جن کا نام برکت بی بی تھا، ان کے ساتھ آپ نے اپنے غلام حضرت زید کا نکاح فرمایا، اور انہی کے بیٹے حضرت ام ایمن، حضرت زید، انہی کے بیٹے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے حضور بڑی محبت فرمایا کرتے۔ اور پھر اگلا اعزاز جو قرآن نے دیا ہے، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، جب حضور علیہ السلام فتح مکہ کیا، اس وقت کم و بیش 1,44,000 صحابہ تھے، ہر صحابی بے مثال، ہر صحابی کا تذکرہ قرآن میں کسی نہ کسی طرح موجود، لیکن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ یہ ایسے غلام واحد صحابی ہیں سارے صحابہ میں سے کہ آپ کا نام لے کر قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، پورے سارے صحابہ میں سے واحد صحابی ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں فرمایا 21واں سپارہ سورۃ احزاب، فلما قضى زید منها وطرا، کہ قیامت تک کے لیے تھے غلام، حضور کے پاس جب آئے غلامی کا لبادہ اوڑھ کر، ساری دنیا سے خالق کائنات کے حبیب نے انہیں مقام علیین عطا فرمایا، بلند مقام عطا فرما دیا، کہ جب تک قرآن پڑھا جائے گا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر بھی پڑھا جائے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کی تھوڑی تھوڑی چھوٹی سی مثالیں جو میں نے عرض کی ہیں، یہ آقا کی رحمت ہے غلاموں پر، ضعیفوں پر، کمزوروں پر، یتیموں پر اور مسکینوں پر اور غریبوں پر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔